السلام علیکم جی، آپ کا دوست ایڈوکیٹ برہان خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ذاتی مصروفیت کی وجہ سے ایگزام کی وجہ سے آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی، اور ایک انتہائی اہم کیس کے ساتھ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو بینگ اے لاء کا اسٹوڈنٹ، اس حوالے سے کل کا جو کیس ہے آپ کے سامنے، آپ نے بھی سنا ہوگا ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، جو عمران احمد خان نیازی صاحب ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، ان کے خلاف ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج دلاور نے جو فیصلہ دیا ہے، وہ اس فیصلے کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ توشہ خانہ کیا ہے اور عمران خان پہ کون سے الزامات آئے تھے، اور عمران خان نے کیا اس میں پروو کیا ہے، اور اس کو کتنا اس میں موقع دیا گیا ہے، اور آیا کہ یہ ایک فیئر ٹرائل ہے یا کہ ایک بائس ٹرائل ہے۔ اور بائس ٹرائل جو ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو بھی آنے والا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس کو جو ہائر اتھارٹی ہے، جو اگلی عدالت ہے، جو ایپلیٹ کورٹ ہے، تو اس کو ہوا میں اڑا دیتی ہے، کیونکہ یہ آپ کا بیسک رائٹ ہے۔ ملزم کا جو بیسک رائٹ ہے، وہ اس کو اس کا حق دفاع دیا جانا، اور اس کو اس کے وٹنسز کو وہاں پہ پریزنٹ کر کے اپنا دفاع پیش کرنا، اپنے مقدمے کو اپنے ڈیفنس میں اپنے گواہان کو پیش کرنا، اور اپنا مقدمہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، اور پراسیکیوشن کے ورڈکٹ کے اگینسٹ انہوں نے یہ پروو کرنا ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ انوسینٹ ہوں۔ ناظرین، یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا کیس ہے، پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا ایک انوکھا سا کیس ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ ماہ پہلے جو فیصلہ دیا تھا کہ 3 ماہ کے اندر ہی الیکشن ہوں گے، تو اس کو جو برسر اقتدار حلقہ جات ہیں، اور جو اس ملک کے اس زرعی ملک کے، جو کہ صرف ایک زرعی ملک ہے، اور وہ ایک مخصوص طبقہ کے لیے زرعی ملک ہے، تو انہوں نے اس کو ہوا میں اڑا دیا، جیسا کہ سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہی نہیں ہے۔ لیکن تضاد دیکھیں، یہ ایک کھلا تضاد ہے کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ انفورس نہیں ہو رہا، اور ایک ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اور ٹھیک 30 منٹ کے بعد اس کی ایگزیکیوشن بھی ہو جاتی ہے، اور عمران خان کو اریسٹ کر کے لے کے جایا جاتا ہے۔ تو یہ آج ہم دیکھیں گے کہ توشہ خانہ کیا ہے، اور توشہ خانہ میں عمران خان نے کون سی جو ہے وہ وہاں سے چیزیں لیں، اور کیا اس نے وہاں پہ جمع کرایا، اور کیا اس کا قانون ہے توشہ خانہ کا۔ ناظرین، 1974 میں یہ توشہ خانہ وجود میں آیا، اور اس میں جو سربراہان مملکت ہیں، جب وہ کسی بھی دوسرے دوست ملک کا دورہ کرتے ہیں، تو اس دورے کے دوران جو اس سربراہ کو بحیثیت ملک کا سربراہ جو اس کو تحائف دیے جاتے ہیں، تو ان کو ایک رکھنے کا ریکارڈ ایک ملک بنایا ہوا ہے، اور کابینہ ڈویژن کے اندر اس کی دیکھ بھال اور اس کا پورا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے۔ اور سابقہ جو حکومتیں تھیں، اس میں اس کا جو ہے کوئی بھی اگر ان چیزوں کو اگر کوئی خریدنا چاہے، تو وہاں پہ جو ہے اس کا صرف 15% جو ہے اس کا ادا کر کے وہ خرید سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر نواز شریف ہو، اس سے پہلے زرداری پریزیڈنٹ ہو، اس سے پہلے جتنے بھی ہیں یہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز یہاں سے ملک سے گزرے ہیں، جنہوں نے ملک کی سالمیت کو پامال کیا ہے، اور جنہوں نے ملک کے آئین کو روندا ہے، چاہے وہ ہوں چاہے جو بھی ہوں اس ملک کے، جنہوں نے اس ملک کو رول کیا ہے، تو ناظرین انہوں نے یہ جو ہے یتیموں کا مال سمجھ کے اس کو بٹورا ہے، اور ایک نہیں سینکڑوں تحائف لیے ہیں، اور اس میں 15% جمع کروا کے اور اپنے تحائف لے جاتے تھے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب پرائم منسٹر جب آئے، تو انہوں نے 15% سے بڑھا کر اس کو 50% کر دیا، اور 50% میں جو ہے اگر کوئی بھی بندہ 50% ادا کر کے، تو وہ تحائف جو ہے وہ لے سکتا ہے، اور آگے اس کو بیچ بھی سکتا ہے۔ تو معزز جو جج صاحب ہیں، انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 174 کے تحت عمران خان کو پینلائز کیا ہے، اور 174 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کرپٹ پریکٹس میں انوالو ہو، تو اس کو 3 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے، اور 1 لاکھ تک اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ناظرین ہم اس کیس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ اس کیس کو کس طرح سے معزز جج صاحب نے ایک بائزڈ کیس بنا کے ایک ذاتی انا پہ، جیسے پہلے رواج چلا آ رہا تھا نواز شریف کے دور میں، واٹس اپ فیصلوں والی کہانی تھی، سیم وہی واٹس اپ فیصلہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اور کل ہمارے سینئر قانون دان
بیرسٹر اعتزاز احسن اور بیرسٹر سردار لطیف خان کھوسہ صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری 50 سالہ پریکٹس ہے. ہم نے اپنی نوعیت کا جو پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ پہلی اپنی نوعیت کا ایک واحد کیس ہے جس میں جج صاحب ایسے لگتا تھا کہ جج صاحب آلریڈی فیصلہ لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ بے شک سپریم کورٹ میں ہیں، بے شک ہائی کورٹ میں ہیں، میں نے آج ہی یہ فیصلہ سنانا ہے. جیسے کہ اس کو کسی نے واٹس اپ کیا ہوا ہے یا وہ بیچارہ اتنا ہی انڈر پریشر ہے کہ اس کو نہ کوئی ضابطے کا پتہ ہے نہ کوئی قانون کا پتہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے. بینگ اے لا اسٹوڈنٹ ہم ڈیلی عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ گواہ صاحب نہیں آئے جی، آخری موقع جناب، پھر قطعی آخری موقع، پھر قطعی آخری موقع، پتہ نہیں کتنے مواقع دیے جاتے ہیں. اور معزز جج صاحبان جو ہیں موقع پہ موقع دیتے ہوئے پتہ نہیں اس کو 2 سال 3 سال تک لے جاتے ہیں. لیکن یہ ایک واحد کیس ہے جس کے لیے عمران خان کے وکلاء جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہیں. اس میں ہمایوں دلاور کے اس جسٹکشن کے کو جو چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ ٹرائل کورٹ ہے، اس کو رائٹ ہے کہ وہ اس کا ٹرائل کرے. اس نے یہ فیصلہ میں یہ نہیں لکھا کہ آپ 2 گھنٹے میں جا کے اس کا فیصلہ کریں، انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ یہ فیصلہ کرے. اور ٹرائل کورٹ نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ اس نے بھی ود ان آورز اس نے کہا کہ اس کا فیصلہ کرے. جو عمران خان کے وکیل صاحب ہیں سپریم کورٹ میں تھے، انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ مصروف تھے. تو معزز جج صاحب نے کیس کال کیا 2 بار 3 بار. تو جو جونیئر وکلاء ہیں وہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سینئر وکلاء صاحبان ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہیں، لہٰذا آپ جو ہے کیس کو ارجنٹ کر دیں، تو 1 دن کی جو ہے وہ مہلت دے دیں. تو جج صاحب نے فرمایا کہ 1 دن کی مہلت نہیں ہے، آپ آدھے گھنٹے میں اپنے گواہان کو پیش کریں، ادروائز میں یہ فیصلہ سنا دوں گا. لگتا ہے ایسے تھا کہ اس نے یہ جو فیصلہ تھا آلریڈی ٹائپ کر کے رکھا ہوا تھا اور جسٹ اس نے اناؤنس کرنا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بھی عدالت کسی بھی ایکیوزڈ کو فیصلہ سناتی ہے، کیونکہ عمران خان نہ تو اس کیس میں ابسکانڈر کر چکے تھے، نہ ہی وہ اس کیس میں مسلسل پیشیاں بھگت رہے تھے، مسلسل وہاں پہ حاضر ہو رہے تھے. اور اس دن بھی سپریم کورٹ کی وجہ سے وہ چونکہ ادھر تھے اور سپریم کورٹ میں وہاں پہ تھے اور ان کے وکلاء سارے وہیں پہ تھے، انہوں نے گواہان کو پیش نہیں کرنے دیا. اور جج صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے یہ گواہ پیش نہ کیے تو میں جو آپ کا رائٹ ہے اس کو سٹرک آف کر دوں گا. تو اس میں اصل کہانی یہ تھی کہ جو عمران خان نے گواہ پیش کرنا تھا، جو مین اس کا گواہ تھا، تو وہ سابقہ عمران خان کا ملٹری سیکرٹری تھا، اب جو ہے وہ بریگیڈیئر وسیم چیمہ صاحب ہیں. تو ان موصوف نے جو آنا تھا، تو عدالت نے یہ کہا کہ آپ جو ہے اس کو طلب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک سرکاری گواہ ہے. تو عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ ہم بھی اپنے طور پہ پرائیویٹ طور پہ اس کو طلب نہیں کرنا چاہ رہے، ہم نے کورٹ کو اپلیکیشن گزاری ہے کہ وہ ایز اے کورٹ وٹنس اس کو بلائے. اور عمران خان نے کہا کہ میرے جو یہ معاملات ہیں میرے ملٹری سیکرٹری نے کیے ہیں، اگر آپ واقعی سچ کی کھوج میں ہیں اور واقعی یہ چاہتے ہیں کہ اس میں اصل میں کیا ہے تو مجھے گواہان کو پیش کرنے دیا جائے. تو جج صاحب نے کہا جی نہیں جی یہ آسمان سے اتری مخلوق ہے، لہٰذا میری بھی جرت نہیں ہے میں اس کو طلب کر سکوں. اور اس نے کہا کہ جی آپ کی کوئی بھی درخواست نہیں سنی جائے گی. اور بغیر گواہان کو سنے اور بغیر عمران خان کے وکلاء کو سنے جج صاحب نے یہ فیصلہ تحریر فرمایا ہے. یہ تو پہلے ہوتا تھا کہ بڑی عدالتوں کا حیا کیا جاتا تھا. اگر یہ سمپلی یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ وکیل صاحب جو ہیں سپریم کورٹ میں ہے یا ہائی کورٹ میں ہے، تو وہ اس کو جو نچلی عدالتیں ہیں وہ ویسے بھی اس کو کیس کو ارجنٹ کر دیتی تھی. لیکن اس جج میں اور اس کی عدالت میں کوئی بھی اس طرح کا حیا اور کوئی بھی اس طرح کی جو چیز ہے اور کوئی بھی ضابطہ اور کوئی بھی قانون کو نہیں دیکھا گیا، بلکہ ایک جو ہے پمپ کیا ہوا وہ فیصلہ تھا، پیچھے سے اس کو پریشرائز کیا ہوا تھا. اور اس نے وہی واٹس ایپ والی کہانی جو ہے وہ دہرائی تھی جو نون لیگ کے وتیرہ رہا ہے، شروع سے بھی یہی کرتی آ رہی ہے. اور ججز کو خریدنا اور ججز کو کہنا کہ نہیں جی اس کو اتنی سزا نہیں دینی، اس کو اتنی سزا دینی ہے، جیسے کہ جج وہ ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ڈمی ہے. تو بالکل سیم ہی ہمایوں دلاور بھی ایک ڈمی جج ہے، اور اس نے یہ جو فیصلہ کیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، پاکستان کی جو جوڈیشل جو ہسٹری ہے اس کو نہ صرف اس کے قوانین بلکہ اور ضوابط کو پامال کیا ہے، بلکہ ملک میں ایک انارکی پھیلائی ہے. اور اس ملک کا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم آلریڈی ہی 135 انڈیکس جسٹس انڈیکس میں فال کر رہے ہیں،
اور اب جو مزید اس طرح کے جو فیصلہ جات ہیں تو آئیں گے تو ملک پاکستان کا، مملکت خدا داد کا کیا بنے گا، واللہ عالم۔ تو یہ تھا آج ہمارے پاس اس کا کیس توشہ خانہ کا۔ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ناظرین کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ایجوکیٹ کیا جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی بڑا کمال کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اپنا سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور کہتا ہے پتر شاباش تو کری جا، میں تیرے نال ہاں۔ یہ ایک کیس تھا جو کہ عمران خان کے خلاف ٹوٹلی باعث ہے، اور سینئر وکلاء اور جتنے بھی قانون دان ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں نے انہی سے کچھ سیکھا ہے اور سنا ہے، اور انہی کے بہاف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باعث فیصلہ ہے یہ جو ایک متعصبانہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک بارہا جو اپلیکیشنز گزاری تھیں وہ یہ تھیں کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہی نہیں ہے، ہم آپ سے یہ ٹرائل کروانا ہی نہیں چاہتے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایکیوز جو ہے وہ اس جج پہ عدم اعتماد کر دے اور اپلیکیشن گزارے کہ مجھے آپ سے یہ جو ہیں خدشات ہیں، لہٰذا میں جو اپنا کیس ہے وہ یہاں آپ سے آپ کی عدالت میں ٹرائل کرانا نہیں چاہتا، تو کورٹ جو ہے اس کو ویسے ہی کسی اور عدالت میں بھیج دیتی ہے، اور اخلاقاً بھی یہی بنتا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی شخص اعتماد نہیں کر رہا، کوئی ایکیوز اعتماد نہیں کر رہا اس آپ کے سابق کرتوت کی وجہ سے، اور اس کیس میں ایک اور اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے، وکلاء نے ہائی کورٹ میں بھی یہ جو ہے اپنا اس کا حوالہ دیا ہے کہ جج ہمایوں دلاور کی جو فیس بک اکاؤنٹ ہے، فیس بک اکاؤنٹ سے مسلسل عمران خان کے خلاف پوسٹیں ہوتی رہی ہیں، جبکہ یہ بھی ایک اگینسٹ دا ایتھک ہے اور اگینسٹ اور ٹوٹلی وائلیشن ہے، جب اپنا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ایکس فارمر چیف جسٹس، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی ایکٹنگ جج جو ہے وہ اس طرح کی سوشل ایپس جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکے گا، لیکن ہمایوں دلاور صاحب شروع سے ہی وہی پوسٹیں کرتے آ رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اور طرح طرح کی پوسٹیں ہیں، عجیب قسم کی پوسٹیں ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی نون لیگ کا جو ہے وہ ورکر ہے، وہ جج نہیں لگ رہا، وہ نون لیگ کا ورکر لگ رہا ہے، اور نون لیگ کے ورکر ہوتے ہوئے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نہ ہی اس فیصلہ کرنے کی اس کی جسٹیشن تھی، بلکہ وہ تو جج بننے کی ہی اہل نہیں ہے، اس کے اندر وہ کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے کہ وہ جس پہ پورا اترے اور ایک جج جو ہے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں اور فیصلہ کرنے کے اور ایڈجوڈیکیٹ کرنے، کسی بھی میٹر کو ایڈجوڈیکیٹ کرنے کا جو ہے اس کو حق حاصل ہو۔ تو یہ تو ہر طرح سے کسی بھی طرح اس کا میرٹ نہیں بنتا، نہ ہی یہ جج کہلانے کے لائق ہے، اور نہ ہی جو اس کا جو فیصلہ ہے اس کی کوئی ویلیو ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز مجھے بڑی توقع ہے اپنی جو معزز اعلیٰ عدلیہ ہیں اور عدالت عظمیٰ جو ہے، مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت زیادہ توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ العزیز اس طرح سے اپنے اس ایکٹ کو دوبارہ سے رپیٹ نہیں کرے گی، جیسا کہ اس نے الیکشن کمیشن والا جو فیصلہ دیا ہے کہ جناب والا آپ نے یہ الیکشن 3 ماہ میں کروانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ قانون اور ضابطے کے ساتھ وہ فیصلہ فرمائے گی جس سے نہ صرف عدلیہ کا وقار بلند ہو، بلکہ عوام میں جو ہے وہ بھی قانون پہ اور عدالت پہ جو ہے اعتماد بڑھے۔ اگر اس طرح سے ہوتا ہے، کوئی بھی عدالت جو ہے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ سناتی ہے، کسی کو گواہ کوئی تو وہ ہے جو کہ عدالت میں آتے ہی نہیں ہیں، ان کو بیل دے دی جاتی ہے، اور کوئی وہ ہے جو عدالت میں پیشیاں بھگت رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب والا میں نے یہ گواہان پیش کرنے ہیں، مجھے گواہ پیش کرنے دیے جائیں، اس کو کہتے ہیں نہیں جی 1 گھنٹے میں گواہ پیش۔ انہوں نے کہا کہ میرے جو گواہان ہیں وہ کراچی میں ہیں، آپ آدھے گھنٹے میں، اب اس کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ تو نہیں ہے کہ وہ آدھے گھنٹے میں کراچی سے یہاں آ جائے آپ کے پاس اسلام آباد میں پنڈی میں۔ تو چونکہ اس نے فیصلہ آلریڈی لکھا ہوا تھا تو اس نے سنانا تھا اور اس نے سنا دیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز مجھے بڑی اپنی اعلیٰ عدلیہ سے اور عدالت عظمیٰ سے بہت زیادہ توقع ہے کہ وہ قانون کو قانون ہی رہنے دیں گے، اس ملک کے آئین کو اس ملک کا آئین ہی رہنے دیں گے، اور پاکستان کی عوام کے حق میں جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ صادر فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ایک بار پھر تحریک انصاف اور عمران خان کا بول بالا ہوگا۔ عمران خان نے جتنے بھی یہ تحائف لیے ہیں 50% اس میں دے کے اس کی ٹوٹل جو ہے، اچھا یہ ٹوٹل رسیدات وہاں پہ جمع ہے، صرف چھوٹا سا تضاد ہے، آپ نے یہ جو ہے خریدار کا نام کیوں نہیں لکھا جی؟ آپ نے اس میں خریدار کا نام کیوں نہیں لکھا؟ اور دوسرا اس میں کیا کہا گیا جی؟ دوسرا اس میں یہ تھا
کہ اس کے متعلق جو ٹیکس ریٹرن جو فائل کیے ہوئے ہیں، تحائف کی جو اس میں لسٹ ہے اس کی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی، اور اس کو خریدنے والا کون ہے۔ اب جب ہم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں وہاں پہ تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹیکس ریٹرن میں، اور اس کے فارم میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، تو عمران کہاں سے لکھتا بھائی؟ عمران خان کو کہاں سے وہ ایڈ کرتا؟ تو یہ ایسے جو اس کو کہہ لیں کہ فاتر العقل قسم کے اور عجیب قسم کے اس نے سوال پوچھے ہیں، کسی بھی ذی شعور آدمی کو، کوئی بھی پروڈنٹ آدمی کو یہ چیز ویسے ہی اپلائی نہیں کرتی، ویسے ہی اگینسٹ دا لا ہے۔ اور کوئی بھی اس طرح کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بینگ اے لائر، بینگ اے لا کا اسٹوڈنٹ، میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اور اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اپنی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس سے یہ امید کرتا ہوں کہ نہ وہ صرف اس فیصلے کو ہوا میں اڑائے گی جس طرح کہ اس کا اڑنے کا حق ہے، کیونکہ یہ فیصلہ بالکل باعث ایک فیصلہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز عمران خان جو ہے وہ اس کیس میں پھر سے سپریم کورٹ کی طرف سے، ملک کی اعلیٰ عدلیہ سے انشاءاللہ ایک بار پھر سرخرو ہوں گے اور عوام کے درمیان ہوں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز اب آمدہ جو الیکشن ہے، اگر کمپنی الیکشن ہونے دیتی ہے، محکمہ زراعت الیکشن ہونے دیتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس ملک میں الیکشن کمیشن ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، تو محکمہ زراعت جو ہے وہ اس کے انڈر چلتا ہے۔ ایون ہماری عدالتیں بھی محکمہ زراعت کے انڈر چل رہی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے محکمہ زراعت کا۔ اور میں امید کرتا ہوں اب محکمہ زراعت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کا کیا قصور ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ اس پہ آپ مسلط ہوئے ہیں، پاکستان کے ریسورسز استعمال کر رہے ہیں، آپ کو ہر چیز فری دی جا رہی ہے۔ پاکستانی عوام جو ہے، جو غریب طبقہ ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ آئے دن انفلیشن ریٹ جو ہے 45% کو چھو رہا ہے۔ پاکستان میں انفلیشن کا جو ریٹ ہے 45 تک پہنچ گیا ہے۔ آپ بجائے اس کو دیکھنے کے بیسک نیڈز کیا ہے، پبلک کی ضروریات کیا ہیں، آپ اس لیڈر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس لیڈر کے پیچھے پڑھ کے نہ صرف آپ نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں بلکہ اخلاقیات کا جو معیار ہے وہ بھی اس کا بھی آپ نے دھڑن تختہ کیا ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اپنا ملک پاکستان کے لیے میرے قائد اعظم محمد علی جناح کا بنائے ہوئے پاکستان کی خاطر اس پہ سوچنے پہ مجبور ہوگا یہ اپنا یہ جو فارمی چیف ہے، اور جو بھی اس میں جتنے بھی مطلب ہیں جو کرتا دھرتا ہیں وہ اس پہ سوچیں گے اور ملک کو ملک ہی رہنے دیں گے۔ ناظرین، اس کو بنانا ریپبلک نہ بننے دیا جائے، اس ملک کو ملک ہی رہنے دیا جائے۔ جس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوتا، جس طرح سے اس فیصلے میں یہ سنایا گیا ہے، یہ تو اس طرح کے ہے کہ جج بھی خود ہے، وکیل بھی خود ہے، اور گواہ بھی خود ہے، اور فیصلہ بھی سنا دیا خود بھی، آپ کو یہ سزا ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بحیثیت پاکستانی میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اپنی اعلیٰ عدلیہ سے ایک بار پھر امید کرتا ہوں، مجھے امید ہے جس طرح سے میرے سینئرز وکلاء کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ العزیز جیسے یہ منڈے تک یہ فائل ہوگا کہ تو اس کیس کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ ایک بار پھر عمران خان جو ہے ہمارے درمیان ہوں گے، اور انشاءاللہ آمدہ الیکشن میں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم پوری وکلا کمیونٹی ان کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، اور آئین اور قانون کے ساتھ ہے۔ ہم انشاءاللہ قانون کی بالادستی کے لیے ہر دم کھڑے رہیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔